أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں اور پیارے بچوں، اگرچہ نماز کا وقت ہو گیا ہوگا، 8:15 بجے ہوتی ہے نماز، 8:30 بجے، ہاں کافی دیر ہو گئی. آپ مغرب کے بعد سے ماشاءاللہ جمع بیٹھے ہیں. میں بھی آدھا گھنٹہ بیان کروں گا، پھر دعا ہوگی. میں آپ سب حضرات سے ایک مشورہ دوں گا اور آپ اس مشورے پر عمل بھی کیجیے گا. آج ابھی یہاں آنے سے پہلے ایک جلسے میں بات ہو رہی تھی، وہاں بھی میں نے یہ بات کہی اور آپ حضرات کے سامنے بھی میں وہی بات کہہ رہا ہوں. جس غرض کے لیے جلسہ کیا جاتا ہے اسی غرض کے مطابق پھر وعظ و تقریر ہوتی ہے، اور جو بھی غرض اچھی ہے، دین کے لیے ہے، وہ ٹھیک ہے، اس کے لیے جلسہ کرنا بھی ٹھیک، اس کے لیے وعظ و تقریر بھی ٹھیک. لیکن ہمارے سامنے ایک ضرورت ہے، اور وہ ضرورت یہ ہے کہ ہمارے اندر دین پر عمل کا جذبہ پیدا ہو. پیارے بھائیوں، الحمدللہ ہمیں قرآن پاک سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، اللہ سے محبت، قرآن پاک کی عظمت ہمارے دل میں، اللہ کے رسول کی عظمت اور احترام ہمارے دل میں، اللہ سے محبت، اللہ کا احترام ہمارے دل میں. لیکن اس سب کے باوجود عمل میں جتنی کوتاہی ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. جو جملے میں نے وہاں کہے تھے وہی میں یہاں بھی کہہ رہا ہوں. اب تو یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ صورت شکل دیکھ کر یہ کہنا اور یہ پہچاننا ہی مشکل ہو گیا کہ یہ مسلمان ہے. عمل میں اتنی کوتاہی ہو گئی. اور بھائی، جس طرح عمل میں کوتاہی ہو گئی، ایسے ہی علم میں یعنی دین کی صحیح سمجھ میں بہت ہی کمی آ گئی، بہت ہی کمی آ گئی. اس واسطے مجلس ایسی رکھا کرو، بالکل خالص، جس میں دین کی بات ہو، عمل کے جذبے کی بات ہو، اور اس میں کوئی دوسری غرض نہ ہو، زیادہ لمبا نہ ہو. ہاں، نکڑ میں، سہارنپور میں اور دوسری جگہوں پر مغرب سے عشاء تک بیان ہوتا ہے، ایک ہی آدمی کا ہوتا ہے، اور عشاء کی نماز تھوڑی بہت تاخیر سے ہو جاتی ہے. تو جس غرض کے لیے جلسہ کیا جاتا ہے اسی غرض کو سامنے رکھ کر تقریر کی جاتی ہے. اگر اس غرض کے مطابق تقریر نہ بھی کرے تو یوں سوچا جاتا ہے کہ بھئی صحیح تقریر نہیں کری اس نے. تو اس لیے جو آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ اچھا، ٹھیک،
لیکن ایک مجلس، ایک جلسہ ہر مہینے نہیں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں ایسا کیا کرو جس میں صرف عمل کا جذبہ پیدا کرنا ہو، عمل سیکھنا۔ پیارے بھائیوں، میرا آج پہلی مرتبہ ہے آپ کے یہاں آنا، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ مجھے بار بار بلائیں، اور جب بھی آپ بلائیں گے میں جب بھی آؤں گا، اور میں ترتیب سے بات بیان کرنی شروع کروں گا آپ کے سامنے۔ آج پہلا سبق پڑھاؤں گا، آج ہمارے سبق کی پہلی تختی ہوگی، پہلی تختی میں سبق ہوگا آج ہمارا۔ پیارے بھائیوں، یہ جو آیت شریفہ میں نے پڑھی ہے، اور یہی رکوع مجھ سے پہلے قاری صاحب پڑھ رہے تھے، آپ کو سنا رہے تھے، اس میں بھی اسی کی چیز کا بیان ہے، اور اس کے علاوہ قرآن پاک میں 1/3 حصے سے زیادہ اسی بات کا بیان ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ چونکہ ہم لوگ زیادہ تر عامہ کے پارے سے، 30ویں پارے سے، جسے ہم الحمدو کا پارہ بھی کہتے ہیں، واقف ہیں، تو میں زیادہ تر بات اسی کی کرتا ہوں جس سے سننے والوں کی سمجھ میں بات اچھی طرح آ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور یہ دیکھو کہ تم نے آنے والے کل کے واسطے کیا تیاری کی۔ آنے والے کل کے واسطے تم نے کیا تیاری کی؟ وہ آنے والا کل کیا ہے؟ وہ ہے آخرت، قیامت کہہ لو، آخرت کہہ لو۔ اور بھائیوں، بات چونکہ 30ویں پارے کی ہو رہی تھی، تو اگر آپ دیکھیں عما یتساءلون کی صورت کو، تو اس میں بھی اسی کا ذکر ہے، اور اگر آپ دیکھیں اس سے اگلی صورت کو، والنازعات کو، اس میں بھی اس کا ذکر ہے۔ پھر آپ دیکھیں اس سے اگلی صورت کو، عبسہ کو، اس میں بھی اس کا ذکر ہے۔ پھر آپ دیکھیں اس سے اگلی صورت کو، اذا الشمس کورت، اس میں بھی اس کا ذکر ہے۔ پھر چلے اگلی صورت پر، اذا السماء انفطرت، اس میں بھی اس کا ذکر ہے۔ پھر چلے اس سے اگلی صورت پر، اذا السماء انفطرت میں، اس میں بھی اس کا ذکر ہے۔ پھر اس سے اگلی صورت ویل للمطففین، اس میں بھی تفصیل سے اس کا ذکر ہے۔ اگلی صورت اذا السماء انشقت، اس میں بھی تفصیل سے اس کا ذکر ہے۔ غرض آگے تک آپ چلے جائیں تو بہت کم صورتیں ایسی ہیں جس میں اس کا ذکر نہیں ہے، ورنہ تمام صورتوں میں ایک تذکرہ یہ بھی ہے کہ تم نے کل کے واسطے کیا کیا۔ تو سمجھو، آپ وہ بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو، ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھے۔ ایک دنیا ہے جہاں پر روحیں جمع رہتی ہیں، روحیں جمع رہتی ہیں۔ آپ نے اس سے پہلے سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کیا چیونٹی کی شکل میں، اور پھر اپنی صفات کا ان کو علم دیا۔ میں پیدا کرنے والا ہوں، میں روزی دینے والا ہوں، موت میرے قبضے میں ہے، زندگی میرے قبضے میں ہے، روزی میرے قبضے میں ہے، عزت میرے قبضے میں ہے، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ اللہ نے ان صفات کا علم ان کو عطا فرمایا، اور پھر پوچھا کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں؟
تو سب نے کہا تھا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ قصہ آپ نے سنا ہوگا، یہ عالم ارواح کا ہے۔ پھر ہم عالم ارواح سے اس دنیا میں آئے۔ یہ ہم سب اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے، پلتا ہے، اور پھر وہ پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، اور اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ ہم ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا دیکھتے ہیں، اور پھر اس کو اپنے ہاتھوں سے نہلا کر، کفنا کر، اور اپنے کندھے پر رکھ کر اس کو قبرستان پہنچا دیتے ہیں، اور قبر کھود کر اس کے اوپر اس کو اس میں رکھ کر، اور اس کے اوپر تختے رکھ کر مٹی ڈال کر چلے آتے ہیں، اور پھر معلوم نہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ہمیں کیا، دنیا کے کسی بھی انسان کو معلوم نہیں، اور نہ کسی کو معلوم ہوتا اگر اللہ کے رسول ہم کو نہ بتاتے۔ لیکن اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ جب انسان مرتا ہے اس دنیا میں تو وہ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ اس دنیا سے ایک دوسری دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے۔ ہاں، میری بات آپ کو توجہ سے سننی ہوگی اور سمجھنی ہوگی۔ میں شور نہیں مچاؤں گا، میں قصے نہیں سناؤں گا، میں فضائل نہیں سناؤں گا، میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو دیکھو، آپ اور ہم جب مردے کو دفنا دیتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی دیر وہاں ٹھہرتے ہیں، اور وہاں ٹھہر کر ہم کچھ پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد اس کو ثواب پہنچا کر اس کے لیے دعائے مغفرت کر کے اور اس کے لیے دعا کر کے ہم پھر رخصت ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس وقت ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کے لیے دعائے مغفرت اور اس کے ثابت قدم رہنے کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ پہلے تو اس سلسلے میں آپ کو حدیث پاک سنا دوں۔ حدیث پاک ہے کہ جب تم مردے کو دفن کرو تو وہاں اتنی دیر ٹھہرو جتنی دیر میں اونٹ ذبح کیا جاتا ہے، اور اس وقت اس کے لیے کچھ پڑھ کر ثواب پہنچاؤ، اور ثابت قدم رہنے کے لیے دعا کرو۔ کہیں پر ثابت قدم رہنے کی دعا کرو؟ کہ اس سے اس وقت کچھ سوال ہوں گے اور یہ جواب دے گا، اور ثابت قدم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعا کرو کہ یہ ان سب کا جواب ٹھیک دے دے۔ یہ ہے۔ تو دوستو، اگلی بات بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ موت سے اس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ اس دنیا سے منتقل ہو کر اگلی دنیا میں، جس کو عالم برزخ کہتے ہیں اور جس کو قبر کہتے ہیں، وہاں چلا جاتا ہے۔ یہ سمجھا رہا ہوں آپ کو، اور وہاں وہ زندہ ہوتا ہے۔ یہ دو باتیں میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ وہاں پر وہ زندہ ہوتا ہے۔ دیکھو، ہم سب مسلمانوں میں جب کوئی مر جاتا ہے تو کچھ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ مر گیا، کوئی کہتا ہے کہ اس کی موت آ گئی، کوئی کہتا ہے کہ اس کی وفات ہو گئی، کوئی کہتا ہے کہ انتقال ہو گیا۔ یوں ہی ہے بھائی، بولو، یوں ہی ہے نا؟ ہاں۔ انتقال کا کیا معنی؟ انتقال کے معنی ہے منتقل ہونا، ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جانا۔ تو انتقال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا چھوڑ کر وہ ایک دوسری دنیا میں، یعنی عالم آخرت میں چلا گیا۔ تو یہ ہم اسی عقیدے کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ انسان جب مرتا ہے تو بالکل ختم نہیں ہو جاتا۔ موت نام ہے ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو جانے کا۔ یہ سمجھو آپ، اور ابھی ایک بات سمجھتے رہو۔
دیکھو پہلے تو میں آپ کو اور بات بتاؤں، منتقل ہونے والی بات بتاؤں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ مر کر قبر میں جاتا ہے تو وہاں اس کے گھر والے اور اس کے باپ دادا بھائی اور دوست احباب اس کا استقبال کرنے کے واسطے آتے ہیں، اور استقبال کرنے کے بعد اس سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کیسا ہے، اور جیسا بھی اس کا حال ہوتا ہے وہ بتاتا ہے۔ کوئی پوچھتا ہے میری ماں کیسی ہے، کوئی پوچھتا ہے میرا باپ کیسا ہے، کوئی پوچھتا ہے میری بیوی کیسی ہے، کوئی پوچھتا ہے میرے بچے کیسے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میرا فلاں دوست تھا وہ کیسا ہے، وہ سب کے بارے میں بتاتا ہے۔ اور کسی کے بارے میں وہ پوچھتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ وہ تو میرے سے بھی پہلے آ گیا تھا۔ وہ سب مل کر کہتے ہیں کہ یہاں تو آیا نہیں وہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسری جگہ چلا گیا، یعنی بری جگہ چلا گیا۔ میرے دوستو، قبر تو ہمیں ایک گڈھا نظر آتا ہے، وہ سب کے لیے یکساں ہی ہوتا ہے، سب کا انجام وہاں پر جا کے برابر ہی ہوتا ہے، لیکن وہاں دراصل دو ٹھکانے ہیں، ایک علیین ہے اور ایک سجین ہے۔ سجین برے لوگوں کا ٹھکانہ ہے اور علیین اچھے اور نیک لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ میں ہر بات آپ کو سمجھا کر کروں گا، سمجھانا ہی مقصود ہے۔ آپ میں حافظ بھی ہوں گے، آپ میں قرآن پاک ناظرہ پڑھے ہوئے بھی ہوں گے، اور آپ سب سنتے تو ہیں ہی قرآن پاک۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيِّينَ ہے کسی پاس کون سی صورت میں؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ کون سے پارے میں؟ اسی 30ویں پارے میں ہے، اما کے پارے میں، اور اسی صورت میں ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ تو بھائیو یہ دو ٹھکانے ہیں، سجین برے لوگوں کا ٹھکانہ ہے اور علیین اچھے لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ تو علیین میں جانے والے چونکہ عیش میں ہوتے ہیں، آرام میں ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کا حال چال پوچھتے ہیں، اور جو وہاں نہیں گیا اور دنیا سے بھی وہ چلا گیا تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ سجین میں چلا گیا۔ تو دیکھو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح یہاں ایک دنیا بسی ہوئی ہے، میرے دوستو قبر میں عالم برزخ میں بھی ایک دنیا بسی ہوئی ہے۔ یہ سمجھانا چاہتا ہوں میں آپ کو، اور یہ بتلانا چاہتا ہوں جسے ہم بھولے بیٹھے ہیں جس کو۔ ہاں اب آئیے، قبر میں کیا سوال ہوتا ہے؟ قبر میں یہ سوال ہوتا ہے من ربک وما دینک ومن ھذا الرجل۔ سب سے پہلے یہ سوال ہوتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے۔ اگر وہ مومن ہوتا ہے اور نیک اور دیندار ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ چاہے دنیا میں اس نے عربی پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو، قبر میں جا کر مرنے کے بعد سب کی زبان عربی ہو جائے گی، وہ عربی سمجھیں گے بھی اور عربی بولیں گے بھی۔ تو جب اس کو کہا جائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے، تو وہ سمجھے گا اور عربی میں جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال اس سے کیا کیا جائے گا؟ وما دینک، تیرا دین کیا ہے، تو وہ اس کو سمجھے گا اور اس کا جواب دے گا دین الاسلام، میرا دین، میرا مذہب اسلام ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہوگا من ھذا الرجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سامنے کر دیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے۔ تو اگر وہ مومن ہے، دیندار ہے، پرہیزگار ہے، تو اگرچہ اس نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا ہو، لیکن وہ دیکھتے ہی آپ کا چہرہ انور پہچان لے گا کہ یہ ہمارے نبی، آخری نبی
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ کہے گا کہ یہ میرے آقا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ صحیح جواب دے گا۔ اور جو مومن نہیں ہوگا، یا مومن تو ہوگا لیکن نام کا مسلمان ہوگا، نام کا مسلمان، مسلمانوں والے اعمال اس کے نہیں ہوں گے، مسلمانوں والے عمل اس کے نہیں ہوں گے، جس کو ہم گنہگار نافرمان بندہ کہتے ہیں۔ جب اس سے پوچھا جائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے، تو وہ یوں کہے گا ہا لا ادری، ہائے ہائے مجھے کچھ پتہ نہیں، ہائے ہائے مجھے کچھ پتہ نہیں۔ وہ تینوں سوال کے جواب میں یہی کہے گا۔ اب دیکھو، آپ کو ان دو باتوں سے بہت کچھ معلوم ہو گیا، لیکن میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ انسان مر کر ختم نہیں ہو جاتا، نیست و نابود نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ دنیا سے برزخ میں چلا جاتا ہے، اور وہاں ایک اسی طرح کی دنیا آباد ہے۔ سمجھ میں آئی بات بھائی؟ ہاں، اسی طرح کی دنیا آباد ہے۔ چلو، یہ بات میں کہا تو نہیں کرتا اکثر، لیکن اب دل میں آئی، اور جو بات دل میں آتی ہے وہ آپ کی امانت ہوتی ہے۔ اللہ نے میرے دل میں ڈالی کہ یہ بات ان تک پہنچا، تو وہ بات ضرور پہنچاتا ہوں میں۔ ہاں میرے بھائیوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نکل بھی گئی۔ ہاں، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یوں تو ہم اس پر ایمان لائے ہوئے ہیں، ایمان لائے ہیں، سن لیا اور یقین کر لیا، سن لیا اور یقین کر لیا، ہم اس پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ کہ جو میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا کرتا ہے اور اللہ کو خوش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیائی میں اس کو کبھی خواب کے ذریعے، اور کبھی کچھ دوسرے ذریعے سے، اور کبھی تیسرے ذریعے سے، اس طریقے سے اس عالم کی باتیں اتنی دکھا دیتا ہے اور اتنی بتا دیتا ہے کہ اس کو اس کا ایسا یقین ہو جاتا ہے، ایسا یقین ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ خود دیکھ کر آیا ہو۔ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا، ہمارے دوستوں میں ایک شخص ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ وہ بالکل ان پڑھ ہیں، کچھ صورتیں یاد ہیں ان کے صرف، اور کچھ اس سے زیادہ یاد نہیں ہے، اور یہ بھی مجھے پتا ہے کہ وہ اردو بھی نہیں پڑھنا جانتے ہیں، مجھے یہ بھی معلوم ہے، لیکن ماشاءاللہ نیک بہت ہے، جو انہوں نے سنا اور جو ان کو بتایا گیا وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو بہت مرتبہ وہ بتاتے ہیں کہ جی میں نے خواب میں یہ دیکھا، جی میں نے خواب میں یہ دیکھا، جی میں نے خواب میں یہ دیکھا۔ تو وہ جو بات بتاتے ہیں وہ ساری باتیں حدیث میں آئی ہوئی باتیں، حدیث میں آئی ہوئی باتیں ہیں، یعنی وہ ان کے خواب بالکل سچے ہوتے ہیں، سچے، اور وہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس عالم کی سیر کراتا ہے، اور اس عالم کی چیزیں اللہ دکھاتا ہے۔ تو یہ باتیں ہم سن کر تو یقین کر ہی رہے ہیں، لیکن جب بندہ اللہ کی مانتا ہے اور عبادت کرتا ہے، اللہ کو خوش رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف ذریعے سے اس کا یقین بڑھانے کے واسطے، اس کی حوصلہ افزائی کے واسطے، اس عالم کی بہت ساری چیزیں اس انسان کو دکھا بھی دیتا ہے۔ بہرحال میں اب تو آپ کو یہی سمجھا رہا تھا کہ وہاں بھی ایک زندگی ہے اور ہمارا خاتمہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، دنیا میں ہم 50 سال رہیں، 100 سال رہیں، بس اس سے زیادہ تو نہیں، اس سے زیادہ تو اتفاق ہی ہے، لیکن برزخ میں کتنے دن رہیں گے اس کا کچھ اندازہ نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، قریب کم بیش 7000 سال یا 6500 سال، 7500 سال ہو گئے ہیں۔ دیکھو وہ آج تک عالم برزخ میں ہی ہے، اور اس وقت کی جو روح ہے اور اس وقت جن انسانوں کی موت ہوئی وہ آج تک عالم برزخ میں ہی ہے، اور کب تک عالم برزخ میں رہیں گے کچھ پتہ نہیں، اس لیے کہ قیامت کا صحیح علم کب آئے گی
اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ اس واسطے یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ آدمی کو عالم برزخ میں کتنے سال رہنا ہے۔ اور میرے دوستو، عالم برزخ کے بعد پھر ایک عالم آئے گا جس کو ہم اور آپ عالم آخرت کہتے ہیں، عالم آخرت۔ اور وہ عالم آخرت کیا ہے؟ وہ عالم آخرت یہ ہے کہ بہت سارے فرشتے ہیں، آپ نے نام سنے ہیں، جبریل کا نام سنا، میکائیل کا نام سنا، عزرائیل کا نام سنا، اسرافیل کا نام سنا، اور بہت سارے فرشتوں کے آپ نے اور بھی نام سنے ہوں گے، کام سنے ہوں گے۔ تو ان میں سے ایک فرشتہ ہے جس کا نام اسرافیل۔ اللہ رب العزت نے جب سے اس کو پیدا کیا اور جب سے اس دنیا کو پیدا کیا اور اس کو پیدا کیا، اس وقت سے ان کی ایک ڈیوٹی لگائی ہے، ایک ذمہ داری لگائی ہے۔ ان کو کھڑا کر کے سینگ کی شکل کی ایک چیز ان کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے جس کو عربی میں سور کہتے ہیں۔ اس کا منہ کے پاس جو حصہ ہے وہ چھوٹا سا سوراخ ہے، بس یہ چھوٹا سا سوراخ ہے، اور پھر بڑھتے بڑھتے آخر میں جا کے یوں چوڑا سوراخ ہو گیا ہے، اس کو سور کہتے ہیں۔ وہ اس کو اپنے منہ سے لگائے کھڑے ہوئے۔ جب اللہ رب العزت حکم دیں گے تو وہ اس میں پھونک، اور ان کی پھونک کا یہ اثر ہوگا کہ یہ ساری دنیا، یہ ساری کائنات جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نہیں دیکھ رہے ہیں، سب ختم ہو جائے گی۔ یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑے پھریں گے، یہ چاند اور یہ ستارے اور یہ سورج سب ٹوٹ ٹوٹ کر دریا میں گر جائیں گے، اور یہ آسمان بڑا بودا ہو جائے گا، ٹوٹ ٹوٹ کر گر جائے گا۔ اور بس یوں سمجھ لیجئے گا آپ کہ ایک وقت ایسا تھا جس میں صرف اللہ کی ذات بابرکات موجود تھی اور کچھ موجود نہیں تھا۔ سور پھونکنے پر، پہلا سور پھونکنے پر ایک وقت ایسا ہی آئے گا کہ صرف اللہ کی ذات موجود ہوگی اور اس کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اسی کو ہم قیامت کہتے ہیں۔ پھر دوبارہ سب سے پہلے اللہ رب العزت اسرافیل کو پیدا کریں گے، پھر ان کے ہاتھ میں سور دیں گے، پھر کچھ مدت کے بعد اللہ اس کو جانتا ہے کتنی گزرے گی وہ مدت، ان کو حکم ہوگا اس سور میں پھونک مارنے کا۔ جب وہ سور میں پھونک ماریں گے اس کے اثر سے پھر یہ ساری دنیا، یہ سارے انسان پھر پیدا ہو جائیں گے اور پھر وجود میں آ جائیں گے۔ میں بات کو مختصر ہی کر رہا ہوں، لمبی نہیں کر رہا ہوں۔ ایک نگاہ میری آپ پہ ہے اور ایک نگاہ میری گھنٹے پہ ہے۔ اللہ رب العزت اس کو پھر دوبارہ پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بات میں تفصیل سے آپ کو پھر بتاؤں گا۔ ہماری اسی شکل و صورت کے ساتھ ہمیں پیدا فرمائیں گے، ہمارے انہی ہاتھ پاؤں کے ساتھ پیدا فرمائیں گے، ہمارے اسی دل و دماغ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیدا فرمائیں گے۔ پھر ان سب انسانوں کو اللہ کے سامنے حاضری دینی ہوگی، اور اللہ کے سامنے، میں بات لمبی نہیں کرتا، حدیث پاک کے حوالے سے جب بات بیان کی جاتی ہے تو لمبی ہو جاتی ہے۔ بس میں حدیث پاک کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ جب سے آپ بالغ ہوئے اور جب آپ کا آخری سانس نکلا اس وقت تک آپ کو اپنے پل پل کا حساب دینا، آپ کو اپنے ایک ایک قدم کا حساب دینا ہوگا، آپ کو اپنے ایک ایک سانس کا حساب دینا ہوگا، اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ اور پھر وہاں سے جو فیصلہ ہوگا، جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا، یہ جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا، جس کے لیے جو فیصلہ ہوگا، جو جنت میں جائیں گے وہ ہمیشہ ہمیں جنت میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیں جنت میں رہیں گے۔ جس کو ایک بار جنت میں داخل کر دیا گیا تو پھر کبھی اس کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا، اور جنت میں کبھی موت بھی نہیں آئے گی۔ اور جو جہنم میں داخل ہوں گے تو وہ دو طرح کے لوگ، ایک کافر اور مشرک، وہ جہنم سے کبھی نہیں نکلیں گے، کبھی نہیں نکلیں گے، کبھی نہیں نکلیں گے۔ اللہ یوں ارشاد فرماتے ہیں، لا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔
میں اس کا ترجمہ پڑھ تو دی میں نے آیت، لیکن اس کا ترجمہ اور تفسیر نہیں کرتا، بلکہ اس کا حاصل آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ یوں کہتے ہیں کہ جس طریقے سے سوئی کے ناکے میں کو، سوئی کے سوراخ میں کو اونٹ نہیں نکل سکتا۔ ارے بھائی سوئی دیکھی ہے آپ نے؟ سوئی کا سوراخ بھی دیکھا ہے، کتنا بڑا ہوتا ہے، اس میں تو اونٹ نکل سکتا ہے، اونٹ کا بچہ نکل سکتا ہے؟ نہیں نکل سکتا۔ جس طرح سوئی کے سوراخ میں کو اونٹ نہیں نکل سکتا، اسی طریقے سے مشرک اور کافر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور کچھ مسلمان ہوں گے جو ایمان کے ساتھ تو دنیا سے جائیں گے، لیکن ان کے ذمے اللہ کی نافرمانیاں، اللہ کے کئی گناہ اور بہت بڑی تعداد میں ہوں گی۔ نمازیں انہوں نے چھوڑی، قرآن پاک پڑھ کر انہوں نے بھلا دیا، روزے انہوں نے چھوڑے، داڑھیاں انہوں نے کٹائی، دوسروں کا مال انہوں نے چھینا، دوسروں پر ظلم و زیادتی انہوں نے کی، یعنی گناہ کی، اللہ کی نافرمانیاں کی، تو وہ اپنی ان سزاؤں کو بھگتنے کے واسطے جہنم میں جائیں گے اور ان کی سزا بھگت کر پھر جنت میں آ جائیں گے۔ ایک وقت وہ ہوگا کہ جنت میں، جہنم میں صرف جہنمی اور مشرک اور کافر ہی رہ جائیں گے، اور وہ ایک وقت وہ ہوگا کہ جن کو سب کو جنت میں آنا ہوگا سب جنت میں آ جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک چیز لائیں گے، ڈمبے کی شکل میں، مینڈھے کی شکل میں، اور وہ موت ہوگی اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر یہ اعلان کیا جائے گا کہ موت کی بھی موت آ چکی ہے، اور جنت میں داخل ہونے والے کبھی مریں گے نہیں، ان کی کبھی موت نہیں آئے گی، اور نہ وہ جنت میں سے نکالے جائیں گے، اور جہنم میں جو ہیں ان کی بھی کبھی موت نہیں آئے گی، اور نہ وہ جہنم سے کبھی نکالے جائیں گے۔ یہ دیکھ کر جنتیوں کو جتنی خوشی ہوگی اس خوشی کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اور جہنمیوں کو جتنا غم ہوگا اس کو بھی نہیں بیان کیا جا سکتا۔ اب ہمیشہ کی زندگی ہوگی، ہمیشہ کی زندگی۔ میرے بھائیوں، یوں تو آپ سمجھ گئے، اور جو میں کچھ بات کو بتا رہا ہوں سب قرآن پاک کی بات بتا رہا ہوں۔ دیکھو میں ہاتھ تو اٹھواتا نہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بہت سے حفظ کیے ہوئے ہیں، اور آپ میں سے بہت سے قرآن پاک ناظرہ پڑھے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی قرآن پاک ناظرہ پڑھی ہوئی ہیں، یہ ہمارے بچے بھی قرآن پاک ناظرہ پڑھے ہوئے ہیں، اور آپ سنتے ہیں قرآن پاک، تو قرآن پاک میں آپ سنتے ہیں خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا، آتا ہے قرآن پاک میں بھائی یہ؟ ہاں آتا ہے، یہ بہت جگہ آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ انسان کبھی ختم نہیں ہوگا، نیست نابود نہیں ہوگا، وہ اس عالم سے عالم برزخ میں منتقل ہو جائے گا، اور عالم برزخ سے عالم آخرت میں منتقل ہو جائے گا، اور عالم آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ امید ہے کہ یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی اور تفصیل سے سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب میں آپ سے ایک دوسرا سوال کرتا ہوں، وہ یہ کہ اس دنیا میں جب تک ہمیں جینا ہے، اس دنیا میں کام آنے والی بہت ساری چیزیں ہیں۔ کیا؟ پیسہ، زمین جائیداد، عہدہ، اور دوسرے ہنر، فن، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب اللہ رب العزت نے قبر کے لیے رکھ دیا ہے، عالم برزخ کے لیے رکھ دیا ہے، جن کا بدلہ اللہ رب العزت نے عالم آخرت کے لیے رکھ دیا ہے۔ مثلا نماز پڑھنا، مثلا قرآن پاک پڑھنا، مثلا ہمیشہ سچ بولنا چاہے اپنا پیسے کا نقصان ہو جاوے، مثلا ہمیشہ امانت داری، دیانت داری سے کام کرنا، مثلا دوسرے کا حق پورا پورا ادا کرنا۔ یہ وہ سب چیزیں ہیں جو ہمیں اس دنیا میں تو کام دیتی ہی ہیں، لیکن عالم برزخ میں بھی کام دیں گی، اور یہ ہمیں عالم آخرت میں بھی کام دیں گی۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، اب میری بات کا جواب دو آپ۔ جو چیز 50 سال، 60 سال، 100 سال کام آوے،
وہ ہمارے واسطے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ جو 10-20 ہزار سال تک کام آوے وہ ہمارے لیے قیمتی ہے۔ بتاؤ بھائی، پتہ نہیں بولتے کیوں نہیں؟ ہاں ہم پہ کرو جاؤ کچھ۔ ہاں جو 20-30 ہزار سال کام آوے بھائی وہ ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے، وہ ہمارے لیے زیادہ قیمتی ہے، اور جو ہمیشہ ہمیش کام آوے وہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ تو میرے بھائیوں، بس آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی فکر نہ کرو، صرف اس کی فکر نہ کرو کہ ہم کل کیا کھا لیں گے اور ہمارے بچے کل کیا کھا لیں گے۔ یہ موت تک کی نہ سوچو، صرف اس زندگی کی نہ سوچو، بلکہ اس کی بھی سوچو کہ ہمیں عالم برزخ میں بھی جانا ہے، وہاں ہماری کیسے گزرے گی، وہاں ہماری کیسے بیتے گی، اور اس کی بھی سوچو کہ ہمیں عالم آخرت میں جانا ہے، وہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، وہاں ہمارے کیا کام آئے گا اور وہاں ہماری کیسی گزرے گی، وہاں ہماری کیسی بیتے گی، اس کو بھی سوچو۔ اور پھر سوچو کہ ان میں سے کون سی چیز زیادہ ضروری ہے، اور یہ بھی سوچو کہ اس میں سے کون سی چیز زیادہ قیمتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں، کیا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جب اللہ نے آدم کو جنت سے اور آسمانوں سے اس زمین پر بھیجا تو اس وقت اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو تم زمین میں جاؤ گے، تم دنیا میں جاؤ گے تو تمہارے ساتھ ساتھ میں تمہیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بھیجوں گا جس کو ہم دین کہتے ہیں، جن کو ہم مذہب اسلام کہتے ہیں۔ تو جو اس دین کے مطابق زندگی گزارے گا اس کو کبھی کوئی رنج نہیں ہوگا، کبھی کوئی غم نہیں ہوگا، کبھی کوئی خوف نہیں ہوگا، اور جو اسے چھوڑ کر زندگی گزارے گا اور جو اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا اس کا انجام یہ ہوگا کہ ہمیشہ اس کو ڈر ہوگا، ہمیشہ اس کو خوف ہوگا، رنج میں مبتلا ہوگا، غم میں مبتلا ہوگا، ایسی تباہی اور بربادی دیکھے گا کہ اس سے بڑی تباہی اور بربادی کوئی اور نہیں ہوگی۔ تو اب حاصل یہ نکلا کہ جو آدمی اسلام کے مطابق زندگی گزارے وہ اس دنیا میں بھی چین سکون کی زندگی گزارے گا، اور جو اسلام کے مطابق زندگی گزارے وہ عالم برزخ میں بھی چین سکون کی زندگی گزارے گا، اور جو عالم اسلام کے مطابق زندگی گزارے وہ عالم آخرت میں بھی چین سکون کی زندگی گزارے گا۔ میرے بھائیوں، آج کا پیغام یہی ہے کہ آپ عالم برزخ کو بھی یاد رکھو، عالم آخرت کو بھی یاد رکھو، اور اس کو بھی یاد رکھو کہ سب جگہ یہاں بھی برزخ میں بھی آخرت میں بھی چین و سکون و راحت اور عزت جبھی ملے گی جب آدمی اسلام کے مطابق زندگی گزارے گا، ورنہ اس کو کہیں چین میسر نہیں آئے گا۔ بس اب عہد کریں آپ، ارادہ کریں آپ کہ انشاءاللہ العزیز آئندہ ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اب تک جس طرح ہم نے زندگی گزار دی، آئندہ ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس میں نفع ہے یا نقصان ہے، اس میں عزت ہے یا ذلت ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کے مطابق عمل کریں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا علم بہت زیادہ اور اللہ کو ہم سے بہت زیادہ محبت، اس نے ہمیں جو بھی کچھ دیا ہے وہ اپنے علم کے مطابق ایسا دیا ہے جس میں ہمارے لیے کبھی نقصان نہیں، کبھی نقصان نہیں، کبھی نقصان نہیں، جس میں ہمارے لیے کبھی شرمندگی نہیں، کبھی شرمندگی نہیں، کبھی شرمندگی نہیں۔ اور ہمارے باپ دادا نے، یہ ہمارے ملک میں رہنے والوں نے، یہ دنیا میں رہنے والوں نے جو طور طریقے جینے کے، زندگی کے اختیار کیے ہیں اور ایجاد کیے ہیں، دیکھو ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ ان سے نہ عالم برزخ درست ہو سکتا، نہ وہاں آرام مل سکتا، نہ عالم آخرت میں آرام مل سکتا، اس واسطے کہ نہ برزخ پر یقین رکھتے، نہ برزخ کو جانتے، نہ آخرت کو جانتے، نہ جنت کو جانتے، نہ جہنم کو جانتے۔ اگر وہ جنت جہنم کو جانتے بھی ہیں تو ان کے پاس صحیح علم نہیں ہے۔ اس لیے وہاں جو ہماری اچھی زندگی گزرے گی وہ دین کے اسلام کے مطابق زندگی گزارنے سے ہی وہاں کی زندگی اچھی گزرے گی۔
بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اب دعا کرتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز پھر اس کے بعد نماز ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں. اے اللہ تیرے خزانے لامحدود ہیں، کبھی کم یا ختم ہونے والے نہیں ہیں. اے اللہ تو بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں مٹی اور سونا پیدا کرنا برابر ہے. اے اللہ تو یقیناً بڑی قدرت والا ہے، تیری قدرت میں کنکر پتھر اور ہیرا موتی پیدا کرنا برابر ہے. اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، بغیر مانگے عطا فرماتا ہے، بلا استحقاق عطا فرماتا ہے، بے شمار عطا فرماتا ہے اور مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا. اے اللہ یقیناً تو بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، بار بار معاف کرتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. سینکڑوں سال کے کفر و شرک تک کو بھی توبہ کرنے سے معاف کر دیتا ہے. اے اللہ ہم تیری انہی اچھی صفات کے واسطے سے تجھ سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما. اے اللہ ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما. اے اللہ ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین عطا فرما، اپنے وعدوں پر اور اپنے حکموں پر ہمارے دلوں کو مطمئن فرما. اے اللہ ایمان والی صفات عطا فرما، مومنوں والی صفات عطا فرما. اے اللہ کافروں اور مشرکوں والی صفات سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اپنی صفات کا یقین عطا فرما، اپنی صفات کی پہچان عطا فرما، اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما اور کل عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما اور طاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بندہ بنا. آج تک جتنے گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما، تمام گناہوں سے حفاظت فرما، تمام گناہوں سے نفرت پیدا فرما. اے اللہ نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما. ایک لمحے کے لیے ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما. اے اللہ تمام گناہوں سے نفرت پیدا فرما، تمام گناہوں سے حفاظت فرما. ایک لمحے کے لیے نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما. اے اللہ ہمیں اپنی عبادت کرنے کی، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. اے کریم کھوٹی پونجی قبول کر لیتے ہیں ہم، آپ ہماری ناقص عبادت کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ اپنی طاعت و عبادت میں ہماری مدد فرما، اپنی طاعت و عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے
ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ بیماری اور بڑھاپے میں جب ہمارے ہاتھ پاؤں بھی ہمارا ساتھ نہ دیں اس وقت بھی کسی کا محتاج نہ بنا، اس وقت ہمیں روزی زیادہ عطا فرما۔ اے اللہ اس وقت ہمیں روزی زیادہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اور ہمارے گھر کے تمام افراد کو صحت و قوت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے شفا نصیب فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ قرض نگاہیں جھکا دیتا ہے، کمر توڑ دیتا ہے۔ اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے قرضے کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، قرضوں سے سبکدوش فرما، غیب سے قرضے کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جس کو مکان کی ضرورت ہے اس کو کشادہ مکان عطا فرما، جس کو دکان کی ضرورت ہے اس کو موقع کی دکان عطا فرما، جس کو نوکری کی تلاش ہے اس کو اس کی پسندیدہ نوکری عطا فرما، جس کو کاروبار کی تلاش ہے اس کو بابرکت حلال کاروبار عطا فرما، جس کو کاروبار عطا کیا ہے اے اللہ اس میں برکت فرما، اس میں ترقی عطا فرما اور ہر قسم کے حوادثات سے اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کو نیک اور نبا والے رشتے عطا فرما، جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں اور کوئی بھی رکاوٹ ہے ہر رکاوٹ کو دور فرما۔ اے اللہ غیب سے سامان مہیا فرما اور ہر رکاوٹ کو دور فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد کی تمنا ہے ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کو لڑکوں کی تمنا ہے لڑکے عطا فرما، جن کو لڑکی کی تمنا ہے ان کو لڑکیاں عطا فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد عطا کی ہے ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کے دل کی راحت بنا، ان کو اچھی صفات اور اچھے کمالات عطا فرما۔ اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لیجیے۔ اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لیجیے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں چین سکون و سکینہ نازل فرما، برکتیں نازل فرما، رحمتیں نازل فرما، ہمارے درمیان اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، ہمارے آپسی جھگڑے ختم فرما۔ اے اللہ خصوصاً میاں بیوی کے آپسی جھگڑے ختم فرما۔ اے اللہ خصوصاً ماں باپ اور اولاد کے آپسی جھگڑے ختم فرما۔ اے اللہ مال جان ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مال جان ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما، کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ اے اللہ کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما، کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو باعزت بری فرما، جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو ان کا حق عطا فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک دین حق دین اسلام پر ثابت قدم فرما اور اپنے اپنے مقررہ وقت پر ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما۔ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، موت کی سختیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، میدان حشر کی سختیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو اپنے بہت سے بندوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اے اللہ ہمیں بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ
تو اپنے بہت سے بندوں کو بغیر حساب کے بخشے گا۔ اے اللہ ہم سب کو بھی بغیر حساب کے معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو بغیر حساب کے بخش دیجئے۔ اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما۔ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ تو اس انسان کو خوب جانتا ہے اور تو ہم کو خوب جانتا ہے۔ اے اللہ چیونٹی کا کانٹا برداشت نہیں، اے اللہ سوئی کا چبھنا برداشت نہیں، اے اللہ وہ جہنم کی آگ، قبر کے سانپ اور بچھو اور جہنم کے سانپ اور بچھو اے اللہ کیسے برداشت ہوگے، کیسے برداشت ہوگے۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرما، محض اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرما، جہنم سے حفاظت فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اقربا بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان سب کی درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ جن کا ہمارے ذمہ کوئی حق ہے اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اور جن نے ہم پر کوئی احسان کیا ہے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان امت کے اندر سمجھداری اور بیداری پیدا فرما۔ اے اللہ امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ نصیب فرما۔ جہاں جہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے اللہ ان کی خصوصی نصرت فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمان آسمانی بلاؤں میں اور طوفانوں میں زلزلوں میں اے اللہ مبتلا ہے اے اللہ ان کی خصوصی مدد فرما۔ اے اللہ کل عالم میں امن و امان، سکون و اطمینان نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک میں امن و امان، سکون و اطمینان پیدا فرما، اور خصوصاً ہماری اس بستی میں امن و امان اور سکون و اطمینان پیدا فرما۔ اپنی رحمتیں نازل فرما، اپنی برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ اپنی رحمتیں نازل فرما، اپنی برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ یہ ہماری نوجوان نسل نہ معلوم کدھر جا رہی ہے، بہت سی برائیوں میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اے اللہ ان پر اپنی خاص رحمت فرما، ان پر اپنا خاص فضل فرما۔ اے اللہ ایمانی جذبہ ان کے اندر پیدا فرما، دین کی حمیت ان کے اندر پیدا فرما، آخرت کی فکر ان کے اندر پیدا فرما، دین کی صحیح سمجھ ان کے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ دین کی نصرت کرنے والوں کی نصرت فرما۔ اے اللہ مدارس کی، مراکز کی، مساجد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دین کی نصرت کرنے والوں کی نصرت فرما۔ اے اللہ ہر وہ خیر تجھ سے مانگتے ہیں جو تیرے نبی نے مانگی ہے ہم کو عطا فرما۔ ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ اے ہم سب کو پیدا کرنے والے، اے اللہ اے ہم سب کو پالنے والے، اے اللہ اے ماں سے زیادہ محبت کرنے والے، اے اللہ اے باپ سے زیادہ مہربان، ہم اپنا دکھ تجھی کو سناتے ہیں، ہم تجھی سے فریاد کرتے ہیں اور اپنی ضرورت تیرے ہی سامنے پیش کرتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا کسی میں کوئی طاقت ہے ہی نہیں، سچ تو یہ ہے کہ کسی میں تیرے سوا کسی میں کوئی مجال ہے ہی نہیں۔ اے اللہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، ہم سب کی اور خصوصاً حاضرین مجلس کی جائز مرادیں پوری فرما، جائز تمنائیں پوری فرما، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما،
ہر پریشانی کو دور فرما۔ اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے۔ اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ ہر بگڑا ہوا کام بنا دے۔ اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ جو مانگا ہے اس کو ہم سب کے حق میں بھی قبول فرما، اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے حق میں بھی قبول فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور ان کے طفیل سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین، آمین آمین یا رب العالمین۔ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا ندامہ ولا مفتونین۔ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا ندامہ ولا مفتونین۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔